اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10واں سپارہ اور 18واں۔ وجاء المعذرون، اور آمن دے بہانے بناندے، معذرون عذر پیش کرنے والے، جڑے بہانہ بنانے والے، من العرابی بدو جنی دیہاتی، یؤذن تاکہ اجازت مل جائے، لہم انہاں نوں، وقعد الذین بیٹھے رہن انہاں نال، غضب اللہ جنہاں نے جھوٹ بولیا ہے اللہ نال، و رسولہ و رسول نال، سیصیب ان قریب پہنچے گا اللہ زینہ جنہاں نے کفر اختیار کیتا، منہم انہاں وچوں عذاب علیم دردناک عذاب۔ مدینہ دے بسنے والے مخلصین اور منافقین دا ذکر، جڑے مدینہ وچ مخلص ہے انہاں دا ذکر دسیا، اور جڑے منافق ہے انہاں دے بارے وچ دسیا۔ اگے پیچھے جڑے دیہات ہیں انہاں دے حالات بیان کیتے جا رہے ہیں کہ انہاں وچ بھی کچھ سچے ایماندار ہیں، انہاں دا ذکر اگلے رکوع وچ آئے گا۔ لیکن اس علاوہ جڑے منافق ہیں دو قسم، ایک تو وہ جنہاں جس وقت جہاد دی دعوت دیتی جاتی ہے تے جھوٹے بہانے بنا کے گھر وچ بیٹھ رہندے، دوسرے منافق جڑے جنہاں نے جہاد دا حکم سنیا تے اکڑ کے گھراں وچ بیٹھ رہے، اور یہ بھی مناسب نہ سمجھے کہ جا کے ظاہری طور تے جا کے تے اسیں جڑا ہے وہ اجازت لے لیں، یعنی عذر پیش کر کے کوئی اجازت لے لیں۔ انہاں دے متعلق فرمایا کہ انہاں دا جڑا کفر اور عناد ہے نا، آخری دم تک انہاں ناج رہے گا، اور انہاں نوں دردناک جڑا نا عذاب وچ مبتلا کیتا جائے۔ پھر اللہ فرمانے لیس علی الضعفاء، نہیں ہے کمزوراں تے کوئی بھی حرج، ولا علی المرضى، اور نہ ہی بیماراں تے، ولا علی الذین، اور نہ انہاں لوکاں تے لا یجدون جڑے نہیں پاندے ما ينفقون کہ مال خرچ کرن، حرج کوئی حرج، انہاں دے کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، اذا نصحوا جس وقت تو مخلص ہیں، جس وقت دین نال للہ اللہ و رسول رسول نال، جس وقت وہ دین دے خیرخان نال مخلص ہیں، تو پھر انہاں دے پیچھے رہ جانے نال انہاں تے کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ انہاں مجبوراً پیچھے رہنا پیا، انہاں دے دل وچ نہیں ہے کہ اسی جڑا پیچھے رہ جائے۔ ما علی المحسنین، جڑے نیک لوگ ہیں انہاں تے من سبیل کوئی وجہ نہیں ہے، انہاں تے کوئی کسی قسم کا الزام لایا، بے شک اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، یعنی جنہاں کوئی عذر ہے لیکن وہ ویسے اللہ نال مخلص ہیں، دین دے خیر خان، لیکن کسی مجبوری دی وجہ نال، بیماری دی وجہ نال، کمزوری دی وجہ نال، یا پیسے نہ ہونے دی وجہ نال، انہاں کول جہاد دا سامان نہ ہونے دی وجہ نال، سواری نہ ہونے دی وجہ نال جڑے پیچھے رہ جاندے انہاں دے کوئی کسی قسم دا گناہ نہیں۔ ولا علی الذین، نہ ہی انہاں دے کوئی الزام ہے، اذا ما آتوک، جس ویلے تواڈے کول حاضر ہوندے، ما کہ آتوک تسی انہاں نوں کوئی دیو، لتحملہم سواری تاکہ تسی انہاں نوں سوار کرو، قلتا تسی فرمایا لا اجدو میں نہیں پاندا، ما احملکم وہی جدے میں تانوں سوار کراں، تولو اور او لوٹ دین، و اعینہم اور انہاں دی اکھاں تفیض بہ رہیاں من الدم آنسواں نال، یعنی انہاں دی آنسواں نال اکھاں بھر رہیاں، آنسو بہندے پئے، خازناً افسوس وچ، اللہ یجدو یعنی انہاں دے کول کچھ بھی ما ينفقون جڑا وہ خرچ کرن، یعنی اتنے جڑا نا غزوہ تبوک کی تیاری شروع ہوئی نا، جس وقت غریب تنوادار لوگ جنہاں دے دل وچ راہ حق کو جان دینے دے نا ارمان بہت زیادہ ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، اور دل و جان نال جڑا جہاد واسطے تیار ہے، اور سادن کہ اسیں غریب ہاں، ساڈے کول اتنی طاقت نہیں، تسی ساڈی سواری دا بندوبست کر دیو، سانوں سواری عطا کر دیو۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کہ بیت المال وچ ہن اتنی گنجائش نہیں کہ میں تہاڈی سواری دا بندوبست کر سکاں، تو انہوں نے اتنا صدمہ پہنچا کہ انہوں نے آنکھاں وچ آنسو ٹپکن لگ گئے۔ اللہ فرماندے بجائے سے کہ وہ دل وچ خوش ہوندے کہ اج جڑا فراس کام آیا، بلکہ انہوں نے رونا شروع کر دیتا، اور انہوں نے غم نال اشک بار ہو کے واپس لوٹے۔ تو اللہ فرماندے انہاں تے بھی وہ مخلص بنیا تے بھی کوئی گناہ نہیں، کیونکہ وہ تو دل و جان نال جڑا وہ تیار ہے۔ سبیل الزام دی طرف انہاں تے علی الذین، انہاں لوکاں تے جڑے اجازت منگدے، یستاذنون کا تواڈے کول، وہم اغنیاء اور حالانکہ وہ مالدار ہیں، رادو اور راضی ہو گئے، بے ان یکون ہو جانو بھی حوالی بھی پیچھے رہ جانے والے ہیں، مطابع اللہ تمو لا دیتی اللہ تعالیٰ نے اللہ قلوبہم انہوں نے دلوں سے، وہم لا یعلمون بس کچھ بھی نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے تو انہاں تے صرف الزام ہے، انہاں تے گناہ ہیں جڑے مال ہونے دے باوجود، مالدار ہونے دے باوجود اور طاقتور ہونے دے باوجود، ہر ایک جڑا نا انہاں دے کول سہولت ہونے دے باوجود کوئی بھی مطلب انہوں نے رکاوٹ نہیں، پھر بھی جڑا انہوں نے پیچھے رہنا پسند کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے پیچھے رہنے کی وجہ انہوں نے دلوں تے مہر لا دیتی ہے، کیونکہ وہ خود راضی ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی انہوں نے مہر لا دیتی ہے، انہوں کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ سانوں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما کی ثروت پہ لاکھوں سلام،